الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ لیکچر نمبر 21 میں سبق نمبر 4 کے ہم نے سوال نمبر 3 تک مشق مکمل کی۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 22 ہے۔ لیکچر نمبر 22 کا سبق نمبر 4 کا لیکچر نمبر 22 اور اس میں سوال نمبر 4 ہے۔ آپ اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 24 کا سوال نمبر 4 وہ پڑھیں۔ سوال ہے، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ میں سوال دہراتی ہوں، متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلا ہے، الف جز ہے خالی جگہ پر کا۔ ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ الف جز ہے، ایک دن لکھنؤ میں ڈیش کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تو ڈیش میں کیا آئے گا؟ میر اور مرزا۔ نمبر 1 کی جو ڈیش ہے میر اور مرزا آئے گا۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ آگے دیکھیے، دوسرا جز ہے بے، میر صاحب کا کلام ڈیش ہے اور مرزا صاحب کا کلام ڈیش ہے۔ تو میر صاحب کا کلام پہلے ڈیش میں آئے گا دوسرے ڈیش میں آئے گا واہ۔ میر صاحب کا کلام ہے اور مرزا کا کلام واہ ہے۔ نمبر جیم جز دیکھیے، گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے۔ گرمی کلام پر ڈیش بھی چونک پڑے، گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، اس ڈیش میں سودا آئے گا۔ آگے آئیے، نمبر دال پہ، ڈیش نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ اس ڈیش میں کیا لگے گا؟ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے۔ نمبر ہے جز دیکھیے، جرت ہنس پڑے اور ڈیش اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ اس ڈیش میں آئے گا لکڑی۔ جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ آگے ہے جز دیکھیں، ڈیش کو ڈیش میں بہت دور کی سوجھی۔ ڈیش کو ڈیش میں اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجھی۔ اگلا دیکھیے، جز جو ہے زے، چونکہ نام بھی ڈیش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ تو بیٹے اس ڈیش میں آئے گا امام بخش۔ نمبر زے جز جو ہے اس کے ڈیش میں لفظ امام بخش آئے گا۔ چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے خوب تعریف کی، نہایت تعریف کی۔ آگے ہے جز دیکھیے، اس میں کیا آئے گا؟ ایک شاگرد اکثر ڈیش کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ تو ہے کا جو ڈیش ہے وہاں پر آئے گا بے روزگاری۔ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے تھے۔ اگلا جز دیکھیے، توئے، ایک دن معمولی دربار تھا، ڈیش بھی حاضر تھے۔ تو اس میں آئے گا، توئے جز میں آئے گا ابراہیم ذوق۔ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ نمبر یہ جو جز ہے اس کو دیکھیے، چھوٹی یہ، انہوں نے ڈیش بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ اس ڈیش میں آئے گا آہستہ آہستہ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ سوال نمبر 4 مکمل ہوا۔ اب آئیے سوال نمبر 5 کی طرف، جو ہے الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد کیا ہوتا ہے؟ الٹ۔
opposite, ایک جو دوسرے کی ضد ہوتی ہیں. تو سوال نمبر 5 الفاظ کے متضاد لکھیں. الفاظ پہلا سوال کیا ہے؟ زوال، اس کا الٹ متضاد ہوگا کمال. زوال، کمال. طرفدار، مخالف. طرفدار، مخالف. گرمی، سردی. مطلع، مقطع. خاص، عام. بے روزگاری، روزگار. میں دہرا دیتی ہوں. زوال، کمال. طرفدار، مخالف. گرمی، سردی. مطلع، مقطع. خاص، عام. بے روزگاری، روزگار. سوال نمبر 5 ہمارا مکمل ہوا. اب آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف. سوال نمبر 6 مذکر اور مؤنث الگ الگ کریں. بیٹے عام طور پر سوال یہ آتا ہے کہ مذکر کے مؤنث اور مؤنث کے مذکر لکھیے. مذکر کی مؤنث اور مذکر کے مؤنث لکھیے. لیکن یہاں انہوں نے ہمیں ایک فہرست دے دی ہے جس میں سے ہم نے مذکر الفاظ کو علیحدہ کرنا ہے اور مؤنث الفاظ کو ہم نے علیحدہ کرنا ہے. اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ ہم الفاظ کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے کلام. شاعر نے کلام سنایا. اب یہ بھی ایک فارمولہ ہے، پہچان ہے کہ جن الفاظ کے آخر میں الف آتا ہے وہ عام طور پر مذکر ہوتے ہیں اور جن کے آخر میں یہ یا زیر آتی ہے وہ عام طور پر مؤنث ہوتے ہیں. لیکن کہیں کہیں یہ فارمولہ تھوڑا سا تبدیل بھی ہو جاتا ہے. تو اس نے کلام کیا، لفظ کلام ہے مذکر. اس نے تکرار کی، تکرار ہے مؤنث. بحث نے طول کھینچا. ٹھیک ہے، کھینچا الف آ رہا ہے، مذکر. اس نے آہ کی. ایک مصرع ہے، کون جیتا ہے تیری آہ کے سر ہونے تک. تو اس میں آہ کا کیا ہے؟ آہ کی مؤنث. وہ جملہ ہے شعر ہے، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. آہ کو ایک عمر چاہیے اثر ہونے تک، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. تو آہ کی، فریاد کی. آہ جو ہے یہ لفظ مؤنث ہے. قیامت برپا ہوگی، چھوٹی یہ آ رہا ہے، مؤنث. شور اٹھا، مذکر. چراغ گل ہو گیا، چراغ بجھایا، چراغ روشن کیا. تو چراغ لفظ مذکر ہے. تعریف کی، تعریف لفظ مؤنث. اللہ کی قدرت کی. تو کی کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ لفظ قدرت مؤنث ہے. اس کی زلف، زلف بھی لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے. مصرع لفظ، اس میں شاید یہ بک میں لسٹ میں شاید سکپ ہو گیا، تو مصرع لگایا. مصرع بھی مذکر ہے. لفظ جو مصرع ہے وہ مذکر ہے. مزاج، آپ کا مزاج کیسا ہے، آپ کے مزاج کیسے ہیں، مذکر. تسبیح پڑھی، تسبیح کی. تو تسبیح لفظ مؤنث ہے. شکایت کی، شکایت بھی مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں ان میں سے کون کون سے الفاظ مذکر ہیں. کلام، طول، شور، چراغ، مزاج، مصرع. یہ الفاظ مذکر ہیں. تکرار، قیامت، تعریف، قدرت، زلف، تسبیح، شکایت، یہ الفاظ مؤنث ہیں. اب دیکھیے سوال نمبر 7 مندرجہ ذیل الفاظ پر اعراب لگائیں. اعراب کسے کہا جاتا ہے؟ زبر زیر پیش کو، اور انہیں الفاظ کی حرکت بھی کہا جاتا ہے. تو بیٹے زبر زیر پیش لگانے سے الفاظ کا مفہوم بدل جاتا ہے. کمال، کاف کے اوپر زبر، میم کے اوپر بھی زبر. اگر نہیں بھی لگائیں گے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ الف جو ہے اس کو آ کی آواز دے رہا ہے.
کمال، کاف کے اوپر زبر، میم کے اوپر زبر، اور لام جو ہے وہ ساکن ہوگا، جزم آئے گا اس کے اوپر۔ اس کے بعد ہے مطلع، میم کے اوپر زبر، تو ساکن ہوگا، لام کے اوپر زبر اور عین بھی ساکن ہوگا۔ اگلا لفظ ہے چراغ، چے کے اوپر زبر، رے کے ساتھ رے کے اوپر زبر اور غین کے اوپر جزم۔ اشتیاق، الف کے نیچے زیر، شین کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر، یہ کے اوپر زبر اور کاف ساکن ہوگا۔ غنیمت، غین کے اوپر زبر، نون کے نیچے زیر، یہ جو ہے وہ ساکن ہوگا، میم کے اوپر زبر اور جو تے ہے وہ بھی ساکن ہے۔ غنیمت۔ کمال، مطلع، چراغ، اشتیاق، غنیمت۔ اگلا دیکھیں جی، اگلے ہمارے پاس ہیں سوال نمبر 9 ہے۔ سوال نمبر 8 چونکہ عبارت کی تشریح سیاق و سباق کے ساتھ ہے، اس کی میں نے اگلے لیکچر میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ تھوڑا سا لمبا ہے، اس میں ہمیں وضاحت چاہیے ہوگی، اس لیے جو نسبتاً چھوٹے سوالات ہیں، مختصر جوابات ہیں، سوالات ہیں، وہ میں نے اسی لیکچر میں شامل کر دیے۔ اگلا سوال دیکھیے، مندرجہ ذیل واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھیے۔ پہلا لفظ ہے کمال، اس کے جمع کیا ہوگا؟ کمالات، کمال، کمالات۔ شعر، اشعار، مشاعرہ، مشاعرے۔ بیگم، بیگمات۔ شخص، اشخاص۔ خدام کا کیا ہوگا؟ خادم، یعنی کہ کمال دیا ہوا ہے تو اس کی جمع ہوگی کمالات۔ شعر واحد ہے، جمع ہوگی اشعار۔ مشاعرہ واحد ہے، جمع ہوگا مشاعرے۔ بیگمات جمع ہے، واحد چاہیے ہوگا بیگم۔ شخص واحد ہے، جمع ہوگا اشخاص۔ خدام جمع ہے، واحد ہوگا خادم۔ اس لیکچر میں لیکچر نمبر 22 میں ہم نے اپنے سوال نمبر 9 تک حل کیے۔ ابھی باقی کے جتنے بھی سوالات ہیں آپ نے اپنی کتاب پر حل کرنے ہیں۔ واحد جمع آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنا ہے۔ مذکر مؤنث الفاظ یہ بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں۔ الفاظ متضاد بھی آپ نے اپنی نوٹ بک پر کرنے ہیں، اور باقی کے جو خالی جگہ پر ہے وہ آپ نے اپنی کتاب پر ہی کرنے ہیں۔ آپ نے ان تمام جو آج کا ہم نے لیکچر پڑھا، اس کام کو آپ نے نوٹ بک پر کرنے والے کو خوبصورتی سے کرنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔